السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ آج ہم قرآن کے ذریعے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا طریقہ اس کو بیان کریں گے۔ ناظرین، انسان زندگی کے اندر خواب دیکھتا ہے اور خوابوں کے اندر باقاعدہ اس کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اس کے لیے ہدایات ہوتی ہیں۔ جتنے بھی انسان خواب دیکھتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان خواب دیکھتا ہے، اس کا تعلق ہمیشہ مستقبل کے ساتھ ہے، اور مستقبل میں اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اس کے اندر پیغام بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ خواب کی تعبیر کو معلوم نہیں کر سکتے۔ آج ہم قرآن مجید کے اندر جو خوابوں کا تذکرہ کیا گیا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس کے ذریعے ہم قرآن کی مدد سے خواب کو کس طرح اس کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں، اور خوابوں کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہے، اور مستقبل کے اندر رہتے ہوئے ہم اس سے قرآن سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 6 خوابوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس میں وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اور جب وہ اس خواب کی عمل درآمد کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے چھری چلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ دوسرا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہیں 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہیں ایک مرتبے پر فائز کرے گا، اور تمہیں ایک بلند مقام عطا کرے گا۔ تیسرا خواب شاہ مصر کا ہے۔ شاہ مصر خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور 7 تر و تازہ گائیں ہیں، اور 7 خشک گائیں ہیں۔ جو خشک گائیں وہ تر و تازہ گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال مصر کے اندر بہت زیادہ ہریالی ہوگی، بہت زیادہ اناج اور غلہ اس کی پیداوار ہوگی، اور 7 سال قحط ہوگا۔ تو شاہ مصر اس خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام اختیارات دیتا ہے، اور اس خواب کے اندر 14 سال کا مستقبل بیان کیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک دروغہ اور ایک باورچی جو شاہ مصر کا ہی ملازم ہوتے ہیں، وہ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ تو جو باورچی وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں اور کوے اس کو پرندے آ کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ اور جو دروغہ تھا اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ انگور اس کا رس نچوڑ رہا ہے، اور تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ تم واپس اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، اور مکے کے اندر مسجد فاتحہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو ان تمام خوابوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو ان تمام خوابوں کے اندر مستقبل کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو واقعات آج دیکھے جا رہے ہیں وہ مستقبل میں ویسے ہی رونما ہو رہے ہیں۔ تو ہم ان کو سچے خواب کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان جب خواب دیکھے گا تو چونکہ خواب کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی رہنمائی لازمن ہوگی۔ تو آج ہم ہم قرآن کے ذریعے اپنی خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 وہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید لے لینا ہے، اور قرآن مجید کے 3 حصے کر لینے ہیں، اور 3 حصے کرنے کے بعد پہلے حصے کو آپ نے 1 تا 10 پارے لے لینے ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر 11 سے 20 پارے، اور تیسرے حصے میں 21 یا 30 پارے ان کو لے کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور آپ نے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 60 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ چونکہ عربی کے اندر لکھی ہوئی اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرح تمہیں پھرنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ نے اس کو عربی کے اندر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔
11 دفعہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے قرآن مجید کا جو پہلا حصہ جو ہے اس کو کھولنا ہے، اور اس کو کھولنے کے بعد جو ہے پہلی 6 آیات جو ہیں آپ نے وہ چھوڑ دینی ہے، اور 7ویں آیت جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے اور اس کی عربی جو ہے باقاعدہ کاغذ کے اندر نوٹ کر لینی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے آپ نے دوسرے حصے کے اندر جو ہے اس کو کھول لینا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 60 جو ہے 11 دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے پہلی 6 آیات چھوڑ دینی ہے، اور 7ویں آیات کے اندر جو ہے جو اس کی عربی اور اس کا ترجمہ ہے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ اور تیسرے حصے کو بھی اسی طرح جو ہے آپ نے 11 دفعہ سورہ انعام کی آیت پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی پہلی جو ہے 6 آیات چھوڑ کے 7ویں آیت کا ترجمہ جو ہے اور اس کی جو ہے اس کا مفہوم جو ہے آپ نے اکٹھا کر لینا ہے۔ تو جب آپ تینوں کے مفہوم جو ہے اکٹھے کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے باقاعدہ جو آپ نے خواب دیکھا اس کے متعلق جو ہے آپ کو اس کی رہنمائی بھی ملے گی، آپ کو جس کے اندر ہدایت دی گئی ہے وہ بھی آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ جو بھی خواب دیکھیں اس خواب کی تعبیر جو ہے قرآن کے ذریعے جو ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔